معروف لکھاری اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا نے کہا ہے کہ عوام کی بجائے فوج کی نوکری کرنے والے شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کو ایجنسیوں سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور عوام سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام کو موجودہ پارلیمنٹ میں دلچسپی ہو یا نہ ہو، تاہم گزشتہ 2 برسوں میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی کابینہ اور حکمران جماعت کے اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اپنے سیاسی تجزیے میں رؤوف کلاسرا کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک انتہائی بڑا اور ہولناک واقعہ پیش آتا ہے، مگر اس کے اگلے روز ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں وزیر اعظم موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا وزیر اعظم کے نزدیک پارلیمنٹ اتنی بھی اہم نہیں کہ وہاں آ کر عوام کے منتخب نمائندوں کو بتایا جائے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور کیا کوئی اس ناکامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ رؤوف کلاسرا کے مطابق جس ملک میں اتنا بڑا سانحہ رونما ہو جائے اور اس کے بعد وزیر اعظم نظر نہ آئے تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ خود کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ قومی اسمبلی کے 336 اراکین یا سینٹ کے تقریباً 100 سینیٹرز میں سے کوئی ایک بھی یہ جرات نہیں کرے گا کہ وہ یہ سوال اٹھا سکے کہ اس موقع پر وزیر اعظم کہاں تھے، تاکہ قوم کو جواب دیا جا سکے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ کلاسرا نے کہا کہ اگرچہ محمود اچکزئی نے اپنی تقریر میں اس معاملے کا ذکر کیا، تاہم انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ ان کی بات سے وزیر اعظم کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کی کارکردگی پر کوئی سنجیدہ سوال اٹھایا جا رہا ہے یا انہیں ناکام قرار دیا جا رہا ہے۔ کلاسرا کے مطابق اچکزئی کی جانب سے شہباز شریف اور خواجہ آصف کو بھائی کہہ کر مخاطب کرنا ایک نرم رویہ ہے، مگر اتنے خوفناک معاملے پر بھائی کہہ کر بھی سخت سوال پوچھے جا سکتے تھے جو ان کی تقریر میں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب شہباز شریف نیب کی حراست میں تھے تو ان کی جماعت ہر اجلاس سے قبل شور مچاتی تھی کہ انہیں پروڈکشن آرڈر کے تحت ایوان میں لایا جائے، جس پر اس وقت کے اسپیکر اسد قیصر پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے تھے۔ اس دور میں شہباز شریف اجلاس سے قبل ہی ایوان میں موجود ہوتے اور اجلاس کے اختتام تک اپنی مظلومیت کی داستانیں سناتے رہتے تھے۔ ان دنوں ان کی پارلیمنٹ میں حاضری 80% تک تھی، جبکہ اب یہ حاضری 5% سے بھی کم بتائی جا رہی ہے۔ اپنے طویل پارلیمانی تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کلاسرا نے کہا کہ وہ 2002 سے پارلیمنٹ کی بیٹ کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کئی حکومتیں بنتے اور ٹوٹتے دیکھی، درجنوں وزیر اعظم آتے جاتے دیکھے اور متعدد حکمرانوں کے عروج و زوال کے عینی شاہد رہے۔ ان کے مطابق ایک بات تمام وزرائے اعظم میں مشترک رہی کہ وہ صرف تب تک پارلیمنٹ میں آتے ہیں جب تک انہیں وزیر اعظم بننا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ روزانہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے، گھنٹوں تقاریر کرتے اور قوم کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ فوج کے کاندھوں پر سوار ہو کر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ان کا پارلیمنٹ سے تعلق تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ رؤوف کلاسرا کے مطابق یوسف رضا گیلانی شاید پہلے اور آخری وزیر اعظم تھے جنہوں نے اپنے دور میں پارلیمنٹ اور اس کے اراکین کو حقیقی اہمیت دی۔ وہ تقریباً ہر اجلاس میں شریک ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وزراء اور اراکین اسمبلی بھی ایوان میں موجود رہتے۔ انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب سے اختلاف اپنی جگہ، مگر وہ حکومتی اور اپوزیشن دونوں بینچوں کے اراکین کو یکساں عزت دیتے تھے اور ہر رکن سے اٹھ کر ملتے تھے، جس کا مشاہدہ وہ خود پریس گیلری سے کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی رویہ بعد ازاں یوسف رضا گیلانی کے حق میں اس وقت سامنے آیا جب عمران خان کے دور میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ سینٹ کے انتخابات میں گیلانی سے شکست کھا گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وفاقی حکومت اسلام آباد کی نشست سے اپنا امیدوار کامیاب نہ کرا سکی۔ رؤوف کلاسرا کے مطابق گیلانی صاحب کو اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومتی اراکین کے ووٹ بھی ان کی شخصیت اور حسن سلوک کی بنیاد پر ملے، حالانکہ وہ 2012 میں نااہلی کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے نکل چکے تھے۔ کلاسرا نے کہا کہ سیاست ایک بے رحم عمل ہے اور اس میں آنکھ اجل پہاڑ اجل کی مثال پوری طرح صادق آتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں واپسی کے لیے 14 برس کی جدوجہد کی، مگر وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کا رخ تک نہیں کیا۔ وہ اپنے دور میں تقریباً 40 دن ملک سے باہر رہے، مسلسل 8 ماہ پارلیمنٹ نہیں آئے اور 1 سال تک سینٹ میں بھی قدم نہیں رکھا۔ ان کے بقول پارلیمنٹ کو غیر سنجیدہ لینے کی روایت نواز شریف نے شروع کی، جسے عمران خان نے اپنے دور میں عروج تک پہنچایا۔
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے لیے پارلیمنٹ سے ووٹ لیا مگر اس کے بعد 5 ماہ تک ایوان میں نظر نہیں آئے۔ انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اراکین اسمبلی کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ عمران خان کو پارلیمنٹ کی بجائے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر زیادہ اعتماد تھا۔ کلاسرا کے مطابق یہ اعتماد ہر وزیر اعظم اپنے لگائے گئے جنرلز پر کرتا آیا ہے۔ ان کے مطابق عمران خان کی تو حالت یہ تھی کہ وہ ISI کی جانب سے اپنی نگرانی کے عمل کو سراہتے تھے۔ عمران نے بھی جنرل باجوہ پر ویسے ہی اعتماد کیا تھا جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء پر اور نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف پر۔ ان کے بقول ہر وزیر اعظم یہ سمجھتا رہا کہ اس کے مقرر کردہ جنرلز اس کی نااہلیوں اور کمزور سیاسی حکمت عملی کو تحفظ فراہم کریں گے اور یوں وہ خود کو پارلیمنٹ یا عوام کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے بلکہ صرف فوج کے سامنے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ عمران کہتے رہے کہ ISI کو علم ہے کہ وہ کرپٹ نہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ایک ایجنسی کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے، نہ کہ پارلیمنٹ یا عوام کے سامنے۔ رؤوف کلاسرا کے مطابق کسی وزیر اعظم کو کسی ایجنسی یا ادارے سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب وہ پارلیمنٹ اور عوام سے کٹ چکا ہو، جیسا کہ اس وقت شہباز شریف کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حالیہ بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے رؤوف کلاسرا نے کہا کہ سینٹ میں انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا کہ عمران خان نے ہزارہ برادری کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو کر اچھا کیا، ایک تشویشناک سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے مطابق جب عوام اپنے پیاروں کی لاشیں سڑک پر رکھ کر انصاف مانگیں تو اسے بلیک میلنگ کہنا جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ کلاسرا نے سوال اٹھایا کہ اگر وزیر اعظم عوام سے بلیک میل نہیں ہوگا تو پھر ایک منتخب وزیر اعظم اور ایک آمر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ان کے مطابق وزیر اعظم عوام سے آتا ہے اور انہیں جواب دہ ہوتا ہے، اور جو حکمران یہ سمجھ لے کہ اسے عوام کی پرواہ نہیں تو پھر نہ تو اس کی پھانسی پر قوم کھڑی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی جلا وطنی یا قید پر۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔